واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیتا للعالمین وجعلناہا وابنہا آیتا للعالمین۔ اور اس پاک دامن عورت کی بات سنو جس نے اپنی شرمگاہ کی گناہ سے حفاظت کی۔ یہ حضرت مریم کے بارے کے اندر ہے، یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں اور اس خاتون مریم کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عفت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھا، بچا بچا کے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا۔ تو ہم نے اس عورت میں ہماری روح پھونک دی اور ہم نے اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دی۔ حضرت مریم جنہوں نے اپنے آپ کو عفیف رکھا، پاک دامن رکھا، مردوں سے بچا کے رکھا، زنا بھی نہیں کیا، شادی بھی نہیں کی، تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر ان کے کرتے کے اندر جو ہے آستین سے روح پھونک دی۔ اس کی وجہ سے جو ہے پھونک مارنے کی وجہ سے بغیر مرد اور بغیر شوہر کے حمل رہ گیا، پریگنٹ ہو گئی، اور ہم نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بچہ عطا فرمایا جو تمام دنیا والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بغیر باپ کے اولاد دے سکتے ہیں، بغیر ماں کے بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے سمجھا دی گئی۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یقین رکھو یہ تمہاری امت ایک ہی دین پر چلنے والی امت ہے، یقین رکھو یہ تمہارا دین طریقہ ایک ہی دین طریقہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کے قصے اور واقعات بیان فرمائے، اور جو ہے اس کے اندر توحید اللہ کا ایک ہونا بیان کیا، رسالت رسولوں کی بات ماننے کی بات بتلائی گئی، مرنے کے بعد کی زندگی بتلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے لوگو، اوپر جتنے نبیوں کے قصے بیان ہوئے ان تمام کا طریقہ ایک تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، بعد کے لوگوں کو بھی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نبیوں پر ایمان لانا چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی کو مان لینا چاہیے، میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین کے کام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیا، ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا، ہر ایک ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یعنی بعد میں لوگوں نے کفر اپنایا، شرک اپنایا، گمراہی کے الگ الگ راستے اپنا لیے، اور گمراہی کے راستے کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا، اور جو ہے گمراہ ہو کر شرک کفر کے گندے راستے کے اوپر یہ لوگ جو ہے آ گئے، اور نبیوں کا، ایمان کا، پاکیزہ توحید کا طریقہ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل ایمان عطا فرماوے، توحید کے اوپر اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ ہم سب کو نبیوں کے اور خاص کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جاوے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 94
یعنی 94 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، سو جو آدمی بھی نیک کام کرتا ہے اور وہ ایمان والا ہے تو اس کی نیک کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم اس کی کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ یعنی جو آدمی بھی نیک اعمال کرتا ہے اور ایمان بھی اس کے اندر ہے تو اس کی محنت بیکار نہیں جائے گی، اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور فرشتے کے لکھنے میں بھول غلطی ہوتی نہیں ہے، اور اسی لکھے ہوئے کے مطابق اللہ کے یہاں اس کو ثواب ملے گا۔ اور جب تمام کے تمام لوگ اللہ کے دربار میں جائیں گے اس وقت حساب کتاب کیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے طے ہو چکا ہے کہ وہ دنیا میں پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کا دنیا میں پلٹ کر آنا محال ہے۔ یعنی جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا، جن پر موت آ گئی، فنا ہو گئے، اب ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ وہ دوسری مرتبہ دنیا کے اندر لوٹ کر کے آوے۔ جو گیا دنیا سے اب دوسری مرتبہ وہ لوٹ کر دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو جس شہر کو، جس بستی کو، جس انسان کو ہم نے ہلاک کر دیا، موت آ گئی، عذاب میں تباہ ہو گئے، وہ پھر سے دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب ان کو زندگی قیامت کے دن پھر سے باقاعدہ ملے گی۔ اب اگر یہ لوگ اس وقت دنیا میں آ کر کوئی نیک کام کرنا چاہے تو اس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے ان کو زندہ کیا جائے گا۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، اور اللہ تعالی کی طرف لوٹنے کے سچے وعدے کے پورا ہونے کا وقت نزدیک آ جائے گا، تب اچانک یہ حالت ہوگی کہ کافروں کی، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ یعنی جن لوگوں کو موت آ گئی، جن لوگوں کو عذاب میں ہلاک کر دیا گیا، ان کا دنیا میں پھر آنا امپاسبل ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کریں گے اور حساب کتاب لیں گے۔ اب جب قیامت آنے والی ہوگی تو قیامت کے آنے کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم جو ذوالقرنین کے ذریعے دیوار بنا کر کے پیک کر دیے گئے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، اور ان کی تعداد اتنی بڑی ہوگی کہ ہر اونچائی، ہر ٹیلا، ہر پہاڑ سے
وہ نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم کو کھولیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کی قوم بڑی خطرناک قوم ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں، عام اور جنرل انسانوں کے مقابلے میں کم از کم 9-10 گنا زیادہ ہے۔ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی مانو جات ہے، لیکن خاص یہ قوم ہے یاجوج ماجوج، 2 قبیلے خاندان۔ سورہ کہف کی تفسیر کے اندر ان کی ڈیٹیل آپ نکال کے سن لیجئے۔ جب دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال قتل کر دیا جائے گا، تب جو ہے یاجوج ماجوج کی قوم نکل کر کے دنیا میں آئے گی۔ پوری دنیا میں یہ لوگ پھیل جائیں گے، تمام چیزیں کھا پی جائیں گے، لوٹ مار کریں گے، اور اس وقت جتنے دوسرے انسان ہوں گے وہ جو ہے پہاڑوں پر، قلعوں پر چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایمان والوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ پھر یہ قوم پوری دنیا میں طوفان مچائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ پوری قوم مر جائے گی، اور ان کی لاشیں اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا میں ایک بالشت، ایک وینت کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی، ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوگی۔ پھر اللہ لمبے لمبے گردن والے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاش کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیں گے۔ تو یاجوج ماجوج دنیا کے آخری زمانے میں قیامت سے پہلے پہلے آئیں گے۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ ان کی دیوار موجود ہو سکتا ہے ان کی دیوار توڑ دی گئی ہو، ٹوٹ گئی ہو، لیکن یاجوج ماجوج کا لاسٹ اٹیک، بڑا بھاری حملہ پوری دنیا کے اوپر قیامت سے پہلے ہونے والا ہے، پھر ان کی موت ہو جائے گی۔ ہماری ایک کتاب ہے اردو میں، گجراتی میں، قیامت کی نشانیاں، اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یاجوج ماجوج کی باتیں ہیں، وہاں آپ پڑھ لیجئے۔ اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ www.nuranimakaatib.com پر سورت میں مسجد علی میں ہونے والی مجلسیں ہیں، درس حدیث کی مجلسیں، اس کے اندر بھی یاجوج ماجوج کی پوری ڈیٹیل ہے، اس کو آپ کھول کر کے پوری تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ جب ان کو کھول دیا جائے گا تو وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ہر اونچی جگہ سے، بڑے پہاڑوں سے، چھوٹے ٹیلوں سے وہ پھسل کے دنیا میں آتے ہوئے اور دنیا کے اوپر حملہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بل کننا ظالمین۔ اور اللہ تعالی کی طرف لوٹنے کے سچے وعدے کے پورا ہونے کا وقت نزدیک آ جائے گا، یعنی قیامت کا وقت نزدیک آ جائے گا، تب اچانک یہ حالت ہوگی کہ کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اوپر کی طرف لگی ہوئی رہ جائے گی، اور کافر لوگ بولیں گے ہائے افسوس، ہم تو اس قیامت سے بڑی غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی تو گنہگار تھے۔ اب جب یاجوج ماجوج کی قوم آ گئی، پھر قیامت قائم ہو گئی اور قیامت کا سور پھونکا جائے گا، تو پھر اچانک یہ حالت ہوگی
کہ جو لوگ قیامت کو مانتے نہیں ہیں ان کی آنکھیں پھٹ جائے گی اور کہیں گے ہائے افسوس، ہم قیامت کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم قصوروار تھے، ہم نے قیامت کا انکار کیا تھا، اور قیامت کے دن قیامت کو یہ لوگ ماننے لگیں گے، اور اس وقت قیامت کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قیامت جب سامنے دکھے گی تو ایسے گھبرا جائیں گے، ایسے ڈر جائیں گے کہ آنکھ جھپکے گی بھی نہیں، پلک جھپکے گی بھی نہیں، بلکہ حیران پریشان ہو جائیں گے اور قیامت کو مان لیں گے، لیکن اس وقت ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ یقینی بات ہے کہ تم اور جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم میں جلیں گے، اور تم کو اس جہنم میں اترنا ہے، اس جہنم کے اندر پہنچنا ہے۔ اللہ کے سوا جن کی بھی پوجا ہو رہی ہے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور ان کی پوجا کرنے والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے، بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، جیسے عیسائی لوگ، بہت سے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، بہت سے عرب کے مشرک لوگ فرشتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور جو ہے بہت سے مسلمان غلو کر کے حد سے آگے بڑھ کر کے خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ جو ہے درگاہوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض لوگ درگاہ پر جا کے ایصال ثواب دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہ کوئی حرام اور ناجائز کام نہیں ہے، لیکن بعض لوگ درگاہوں کے اوپر پوجا پاٹ کرتے ہیں اور جو ہے شرک کفر کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، قرآن کی دوسری آیت ہمارے سامنے ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے بھلائی اور اچھا رزلٹ، اچھا نتیجہ طے ہے، وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، فرشتے اور اولیاء اللہ، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا نہیں جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جلائے نہیں جائیں گے۔ وہ ابن الزبعری نام کا مکہ کا بڑا ایک کافر تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ جہنم میں جائیں گے تو حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرشتے بھی جائیں گے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بتلا دیا کہ نہیں، وہ ہمارے نیک بندے ہیں۔ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، فرشتے، اولیاء اللہ، یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی عبادت کرے، کوئی ان کی پوجا کرے، ہرگز نہیں چاہتے۔ یہ تو لوگ زبردستی ان کو خدا یا خدائی کے درجے میں مان کر عبادت کرتے ہیں، لہذا ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا نہیں جائے گا۔ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر یہ معبود واقعی خدا ہوتے تو وہ اس جہنم میں نہ پہنچتے، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یعنی یہ بت جو ہے نا وہ خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقت کے اندر خدا ہوتے، معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، لیکن یہ سب جہنم میں جائیں گے اور ان کی عبادت کرنے والے بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ بت اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہے، یعنی بت کی عبادت کرنے والے اور خود بت سب جہنم میں جلیں گے، جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ اس جہنم کے اندر چیخیں گے اور اس میں وہ چیخ اور پکار کے شور میں کسی کی بات کچھ نہیں سن سکیں گے۔ یعنی ان کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس میں شور گل، چیخنا، چلانا، پکارنا ہوگا اور کسی کی کوئی بات نہیں سنیں گے، اس لیے کہ اتنا شور ہوگا کہ کسی کی کوئی بات سنائی نہیں دے گی۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یقینی بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی سے بھلائی لکھی جا چکی ہے ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے حق میں ایمان لکھا ہے، جو ایمان لائے، جو نیک کام کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے بالکل دور رکھے جائیں گے، بالکل جہنم کی آگ سے وہ لوگ بچا لیے جائیں گے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یقیناً جن لوگوں کے لیے نیکی لکھی گئی، جو ایمان والے، نیک اعمال والے، وہ جہنم سے بالکل دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، اور وہ اس جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے اور وہ اپنی من پسند جنت کی لذت کی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ارے واہ بھائی واہ، یہ ایمان والے، نیک کام کرنے والے جو جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں ایسی جگہ رہیں گے کہ جہنم سے بالکل دور، جہنم کی ذرا سی آواز بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، سنائی نہیں دے گی، جہنم کا شور بھی نہیں سنائی دے گا، جہنم کی گرمی بھی نہیں لگے گی۔ ایسی پروف والی جنت میں یہ لوگ رہیں گے، اور جنت کے اندر اپنے من میں جو آیا ایسی مزیدار زندگی میں یہ لوگ ہوں گے، جو من میں آیا کھایا، جیسا بنگلہ چاہا اس میں رہے اور ہمیشہ رہیں گے، کوئی جنت سے ان کو نہیں نکالے گا۔ تو جنت میں من میں آئے ایسے بنگلے، جنت میں من میں آیا ایسا کھانا، اور جنت میں ہمیشہ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، قیامت کے دن کی سب سے بڑی گھبراہٹ ان لوگوں کو غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، ان کا سواگت اور ویلکم کریں گے، یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے، ملائکہ ان کا سواگت کریں گے، ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے،
اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. قیامت کے میدان میں سب غم میں ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے، لیکن ایمان اور نیک کام کرنے والوں کو قیامت کے میدان میں کوئی غم نہیں ہوگا. ملائکہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ ہے قیامت کا دن. دنیا میں تم کو وعدہ کیا گیا تھا نا کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا، اللہ تم کو جنت دیں گے، یہ آ گیا قیامت کا دن. تو ان نیک لوگوں کو فرشتے استقبال کریں گے اور فرشتے ان کو اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائیں گے. اور یہ حساب کے دن سور پھونکنے کے وقت پر ہوگا. قیامت کا دن کتنا بھاری ہوگا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین. اور وہ دن قیامت کا یاد رکھو جس دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح دستاویز کا لکھا ہوا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح لکھے ہوئے مضامین کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلی بار مخلوقات کو پیدا کرنے کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے. دوسری مرتبہ پیدا کرنے کا ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے جس کو ہم ضرور پورا کرنے والے ہیں. قیامت کا دن یاد کرو. اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کے رکھ دیں گے. مضمون ٹاپک کسی کاغذ پہ لکھا ہو پھر لپیٹ کے رکھ دو. اس طریقے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان زمین کو سب چیزوں کو لپیٹ کے رکھ دیں گے اور تمام انسان، تمام جنات، تمام جانور، تمام مخلوق کو جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، قیامت کے دن ان تمام کو اللہ اپنی پوری قدرت سے دوسری مرتبہ پیدا کریں گے اور نیک کام پر ثواب، گناہوں پر سزا ایمان والوں کو اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. بے ایمانوں کو بھی جہنم کی سزا ملے گی، ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. کیسی اللہ کی قدرت کہ اتنے بڑے بڑے 7 آسمان کو قیامت کے دن اللہ تعالی لپیٹ دیں گے. جس طرح کوئی صحیفہ، کوئی چوپڑی، کوئی بک اپنے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ لپیٹ دی جاتی ہے، اس طرح آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب زمینوں کو اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آسمان کو، آسمان کے اندر کی تمام مخلوق کو، 7 زمین کو، اس کی تمام مخلوق کو ایک ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیں گے اور وہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی، ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی. کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت، کیسی اللہ تعالیٰ کی شان. ایک مطلب یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح کتاب کی رحل کو طے کر کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن آسمانوں کو طے کر کے لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا. عجیب اللہ کی قدرت. یہ آسمان، یہ زمین سمجھو اس وقت کھلے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بند کر کے ایک طرف رکھ دیں گے. ابھی بارش کی موسم ہے، آپ چھاتا، چھتری، امبریلا کھولیں گے تو بڑی ہو جائے گی، پھر بند کریں گے تو کیسی چھوٹی ہو کر ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں.
ساتوں زمین ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لپیٹ کر کے ایک طرف رکھ دیں گے، اور تمام مخلوق کو اللہ حساب کتاب کے لیے دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور پکی بات یہ ہے کہ زبور میں نصیحت کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ یقیناً زمین کے حقیقی مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، تورات کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتاری، تورات کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں زبور، انجیل، قرآن، لوح محفوظ، سب جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنت کی زمین اللہ کے نیک بندوں کو ملے گی، اور دنیا کی زمین پر بھی نیک بندوں کا ایک مرتبہ پوری زمین پر حکومت آنے والی ہے، جبکہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے اس زمانے کے اندر یہ ہونے والا ہے۔ تو آیت کے اندر زبور سے مراد کتاب، یعنی جو کتاب داؤد علیہ السلام پر اتری تھی وہ، یا یہ کہ زبور سے مراد تمام آسمانی کتاب کو لے لو، اور ذکر سے تورات مراد لے لو، یا ذکر سے لوح محفوظ لے لو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، لوح محفوظ ہو، سب جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جنت کی زمین اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کریں گے۔ لہذا جنت چاہیے تو اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ کے نیک بندوں کی عالمی حکومت اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کو اللہ نے عالم میں غلبہ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیجس، عیسو نبی جب اتر کے دنیا میں آئیں گے، حضرت مہدی کا زمانہ آئے گا، تب پھر ایک مرتبہ پوری دنیا کے اندر اللہ اپنے نیک اور اچھے بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو حکومت عطا کریں گے۔ اللہ کے نیک، صالح، لائق، قابل بندوں کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی زمین عطا کریں گے، حکومت دیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس قرآن یا اس طرح کے مضامین میں عبادت کرنے والوں کے لیے مقصد حاصل کرنے کا کافی پیغام ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے، قرآن کی صورتیں ہیں، اور جو ہے قرآن کی باتیں ہیں، اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے ساری ضروری باتیں اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ تو جن میں ہدایت کی طلب ہے، جن میں ایمان کی طلب ہے، جن میں صحیح راستے کی طلب ہے، ان لوگوں کے لیے قرآن میں ساری باتیں آخرت کی اور دین کے اعتبار سے ضروری باتیں بیان فرما دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام عالموں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے مہربانی کرنے کے لیے بھیجا۔
اب کتنی بڑی رحمت کہ نبی ایک ایسا طریقہ لے کے آئے، نبی زندگی گزارنے کا ایک فارمیولا لے کے آئے، دستور زندگی لے کر کہ جو آدمی نبی کے طریقے پر، نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، قیامت کے دن بھی رحمت ہے۔ تو نبی کی لائی ہوئی باتوں کو جس نے بھی قبول کر لیا، جس نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا، سب کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے، رحمت۔ جنہوں نے نبی کی بات قبول کر لیا، عمل کر لیا، نبی کے لائے ہوئے قرآن پر، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر، اس کے لیے دنیا میں رحمت، قبر میں رحمت، قیامت میں رحمت۔ بلکہ اس سے آگے کی بات سمجھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، جمادات کے لیے، روح والی چیزوں کے لیے، بغیر روح کی چیزوں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے کہ آپ کی برکت سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اور آپ کا لایا ہوا طریقہ، اور آپ نے جو لوگوں کو اللہ 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 کا نام سکھایا، جب تک دنیا میں نبی کا طریقہ رہے گا، اللہ 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 عبادت رہے گی، اللہ اللہ ذکر رہے گا، وہاں تک دنیا باقی رہے گی، پھر دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت سے بھرے ہوئے طریقے لے کر کے تشریف لائے۔ آپ دیکھیے کہ جو آدمی دوسروں پر رحم کرتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو دوسروں پر رحم کرے وہ افضل ہوا کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام رحمت سے پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ خمیر ہی عین رحمت ہے، عین رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل فرمائی، دل مبارک پر اتاری، اور آپ نے اپنی اللہ کی اتاری ہوئی رحمت پورے عالم کے اندر عام فرما دی۔ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی رحمت تھے۔ بہت شارٹ میں سمجھو، جب اس دنیا میں آنے سے پہلے روحوں کی دنیا میں تمام انسانوں کی روح کو اللہ نے جمع کیا تھا عالم ارواح میں، تو اللہ نے پوچھا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد اے انسانوں، اے جناتوں، تم کس کی عبادت کرو گے؟ الست بربکم، اللہ نے سوال کیا، بہت بڑا سوال۔ تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک روح نے جواب دیا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ الست بربکم قالوا بلا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے تمام لوگوں نے جواب دیا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو روحوں کی دنیا میں بھی آپ رحمت بنے ایمان کے اقرار کے لیے، بلکہ یہ کائنات، دنیا، زمین، آسمان پیدا ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ حضور ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، رحمت ہی رحمت، اور حضور کا نور مبارک یہ دادا عبد المطلب کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ پھر حضور دنیا میں پیدا ہوئے تو رحمت، دنیا میں بڑی بڑی آگیں جو جلتی تھی، جس کی پوجا ہوتی تھی،
وہ سب ٹھنڈی ہو گئی۔ ماں حلیمہ کے گھر میں جانور دبلے پتلے تھے، دودھ نہیں تھا، وہ جانور تندرست ہو گئے، دودھ والے ہو گئے۔ پھر حضور جوان ہوئے، رحمت پورے مکہ میں سچے اور امانت دار، کعبہ کی تعمیر ہوئی، حجر اسود کعبہ کی دیوار میں رکھنے کا نمبر آیا۔ حضور کی رحمت کی برکت سے جھگڑے ڈب گئے، ورنہ اس دن مکہ میں جو ہے خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ نبی بنائے گئے، رحمت۔ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، رحمت۔ ہجرت کے سفر میں رحمت۔ قسم خدا کی آج قبر مبارک میں ہے، رحمت ہے پوری انسانیت کے لیے کہ آپ کے طفیل میں اس امت پر اللہ کا عمومی عذاب نہیں آتا، اور قیامت کے دن بھی رحمت ہے کہ آپ اللہ کے سامنے درخواست کر کے حساب و کتاب شروع کرائیں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے، دوسرے نبیوں کے لیے بھی رحمت اور حوض کوثر پلائیں گے۔ تو حضور کی ذات ہر طرح ہر جگہ جو ہے رحمت ہے، یعنی دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، روح کی دنیا میں، ہر جگہ رحمت ہی رحمت بنا کے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ارے جن مکہ کے کافروں نے، گنڈوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، پریشان کیا، جس دن مکہ فتح ہوا، مکہ پر جیت ہو گئی، حضور نے پورے مکہ والوں کو معاف کر دیا۔ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا میں نبی بن کے رہے، پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی حضور کی مبارک زندگی میں، غزوات ہوئے، جہاد ہوئے، اس میں جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے ان کی گنتی لگ بھگ اندازاً 200 کے قریب ہے۔ اس 200 میں وہ بھی ہیں جن کو لوگوں نے تبلیغ کے نام پر، قرآن سکھانے کے نام پر بلایا، دھوکہ دے کے شہید کر دیا، تو تقریباً 200 یا اس سے کم صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور غیر مسلم، کافر، یہودی، مشرک تقریباً 1018 آدمی مارے گئے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ نبی کے مبارک زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، تمام جنگوں کے اندر عرب کے کافر، عرب کے مشرک، مکہ کے کافر، یہودی، عیسائی مل کر ٹوٹل 1018 کے قریب آدمی جو ہے مارے گئے۔ گویا انسانوں کی جانوں کا کم سے کم نقصان ہوا، جبکہ ابھی ابھی پہلی ورلڈ وار جو ہوئی تھی، وشو یدھ، اس میں قریباً 1 کروڑ انسان جو ہے مارے گئے، اور دوسری ورلڈ وار وشو یدھ میں تقریباً 6 کروڑ انسان مار دیے گئے۔ اب دیکھیے نبی کیسے رحمت ہے کہ کم سے کم جان آپ کی برکت سے گئی۔ اللہ اکبر۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ اے نبی تم کہہ دو میری طرف تو یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ، کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات کا خلاصہ ہے، اعلان کر دو کہ بھائی میرے پاس اللہ کے یہاں سے جو وحی آتی ہے، دیویہ سندیش آتا ہے، پاکیزہ پیغام آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود اللہ ایک ہی معبود ہے، تم اس کی بات مانو اللہ کی، اور اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اور اللہ کی بات ماننے والے بندے بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھرا لیوے
تو تم ان کو ایسا کہو کہ میں نے تو تم کو برابر خبر کر دی، علل اعلان نہایت واضح خبر کر دی، میں نے تو تم کو خبر کر دی، اب تم قبول کرو کہ نہ کرو دونوں برابر ہے۔ اور جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یعنی اے نبی صاف صاف اعلان کر دو، اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تو اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دینے کا ہے؟ کہ بھائی میں نے تو تم کو صحیح باتیں بتلا دی کہ سچائی ایمان اور ایک اللہ کی عبادت کے اندر ہے، اب تم کو ماننا ہو مانو، نہ ماننا ہو تو مت مانو۔ رہا اللہ کا عذاب، چاہے تو قریب میں آ جاوے، بدر کی شکل میں اللہ کا عذاب قریب میں آ گیا، جو آدمی مرے گا اور بے ایمان ہے عذاب چالو ہو جائے گا، یا دور کے زمانے کے اندر آئے گا قیامت کی شکل کے اندر۔ انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جو بات تم زور سے کہتے ہو اس کو جانتے ہیں، اور جو بات تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تم زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں سوچو، دل میں وچارو، سب اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، اس کے مطابق حساب کتاب ہوگا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ عذاب میں جو دیر ہو رہی ہے، لگتا ایسا ہے کہ وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، اور ایک مقرر وقت تک دنیا کے مزوں سے تم کو فائدہ اٹھانے دینا ہو۔ یعنی ابھی جو جلدی جلدی عذاب نہیں آتا تو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کسی مصلحت اور حکمت سے عذاب ڈیلے ہو رہا ہے، عذاب دیر سے آ رہا ہے، شاید یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا امتحان اور ایگزام ہو کہ تم توبہ کر کے ایمان لے آؤ اور دنیا کی زندگی تک تم کو فائدہ پہنچانا ہو، کہ تم خوب غفلت میں پڑو، عذاب بڑھے اور پھر تم کو پکڑ لیا جاوے۔ تو اللہ کی طرف سے امتحان اور رحمت بن سکتا ہے کہ تم توبہ کر کے ایمان لے آؤ، یا کہ لمبی عمر، سہولت، دنیا کا موج مزہ تمہارے لیے سزا کا زیادہ ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ آخر میں رسول نے دعا کی، اے میرے رب، آپ میرے اور میری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارے رب تو بہت بڑے رحمت والے ہیں، اور جو بات تم لوگ بتاتے ہو اس کے بارے میں ہم اسی کی مدد مانگتے ہیں۔ آخر میں رسول نے دعا کر دی، پیغمبر نے دعا کر دی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اشارے سے، کہ اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حق کے مطابق ہوتا ہے، سچائی کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کہ مسلمانوں کی آپ مدد کر دیجئے اور مسلمانوں کو کامیاب اور غالب کر دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو یہ بھی فرما دیا، ہمارے رب اللہ بہت مہربان ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان دنیا سے جلدی ختم ہو جائے، مسلمان نیست و نابود ہو جائے، وہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ تو تم لوگ مسلمان لوگ ختم ہو جاوے، نیست و نابود ہو جائے، اس کی تمنا رکھتے ہو، یاد رکھ لو اللہ کی مدد، ہمارے رب رحمان کی مدد، وہ تمہاری چاہت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہر زمانے میں اللہ مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کو سلامت رکھیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ دعا فرمائی تاکہ سارا معاملہ صاف ہو جاوے، حق سامنے آ جاوے، باطل الگ ہو جاوے. اور پریکٹیکلی طور پر بدر کی لڑائی کے اندر یہ سب ہو چکا. بدر کی لڑائی میں اللہ نے ایمان والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی چھوٹی سی جماعت کو بھی کامیاب کیا، غالب کیا، سربلند کیا، عزت دی، اور جو ہے کھلم کھلا دکھلا دیا کہ ایمان اور اسلام حق ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو زندگی کی آخری گھڑی تک ایمان اسلام پر قائم فرماوے. آخرت میں مومنوں مسلموں کی جماعت میں اللہ ہمارا حشر نشر فرماوے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت